ون نہایا اور تاریخ ابن حشام میں موجود ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لائیں بلکہ ایمان بھی آپ لائی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی مددگار بھی ثابت ہوئی ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جو قریش تھے 15 سال تک جو تکالیف پہنچانا چاہتے تھے اور وہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے اس میں بہت سارا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اثر رسوخ تھا، جس کی وجہ سے وہ قریش مکہ جو ہیں وہ کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح تکالیف پہنچانا چاہتے تھے اس میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف دینا شروع کی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا ایک عظیم کردار رہا۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیاں دیا کرتی تھی اور ایسی گفتگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتی جس سے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آتے تو لوگوں کی جو باتیں ہوتی طرح طرح کے جو تان و تشنیع کرتے اور تکالیف دیتے آپ کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کافی حد تک اس میں راحت ملتی۔ یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ ایک عورت ذات ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح رہی ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کو ہر موقع پر ہر وقت جو بھی کسی طرح کا بھی موقع ہوتا تھا وہ ایک تسکین کا باعث بنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیاں دیا کرتی تھی۔ نبوت کے 7ویں سال جب مشرکین نے دیکھا کہ ان کا ظلم و ستم جس طرح کے بھی انہوں نے رویے اختیار کیے، کوئی بھی ان کی تدابیر کام نہیں آئی بلکہ وہ اپنے ہر ظلم میں ناکام ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ قریش نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو شیب ابی طالب جو گھاٹی تھی وہاں پر ان کو بند کر دیا جائے۔ القصہ مختصر، جناب ابو طالب جو ہے وہ اپنے تمام افراد کو لے کر اس گھاٹی میں تشریف لے گئے۔ 3 سال تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی اس شیب ابی طالب میں۔ 3 سال تک وہاں پر بند رہے، یہاں تک کہ کھانا اور پانی جو ہے یہ چیزیں بھی بند کر دی گئی تھیں، درختوں کے پتے کھانے تک نوبت پہنچ آئی تھی۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ دین جو ہے یہ دین کا کام یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ دین کے کام میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے، کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر اس پر صبر کرنا چاہیے اور اس پہ استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ کہ 3 سال کا عرصہ وہاں پر گزارا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی آپ کے ساتھ وہاں پر تھیں، لیکن اس وقت بھی آپ کا وجہ سے کبھی کبھار جو ہے کھانا کچھ نہ کچھ وہاں پر بھی پہنچ جایا کرتا تھا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا حکیم بن حزام، اس نے کچھ گندم جو ہے وہ غلام کو دی کہ یہ میری پھوپھی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پہنچا دو۔ وہ لے کر آ رہا تھا تو راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا۔ یہ بہت ہی بڑا شریر قسم کا کافر تھا، اس نے وہ اناج جو ہے وہ اس سے چھین لیا۔ لیکن اس وقت ابو بختری یہ بھی کافر تھا، لیکن یہ کچھ اس کی بنسبت نرم دل تھا، کہنے لگا تم کیوں اس سے گندم چھین رہے ہو، کہ بھتیجا اپنی پھوپھی کے لیے اگر بھیج رہے تھے جانے دو اس کو۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کے پاس کبھی کبھار اس شیب ابی طالب میں بھی کھانا پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن ہر طرح کی تکلیف اور ہر طرح کی اپنا مشکلات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے
برداشت کی اور اس پر صبر کیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایسی گفتگو کرتی تھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کبھی بھی محسوس نہیں ہوا کہ میری جو زوجہ جو ہے وہ اس بات پر پریشان ہے کہ میں نے ان سے نکاح کر کے میں بھی خود بھی تکالیف میں آ گئی ہوں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اتنی بڑی صابرہ تھی۔ آپ دیکھیں، بہت بڑی مالدار اور اتنا اثر رسوخ رکھنے والی جب سرکار پر ایمان لائی ہیں تو پھر ہر موقع پر انہوں نے صبر اور استقامت کے ساتھ کام لیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اور ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی یہ ایک میسج ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی تنگی آ جائے تو اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، بلکہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ سیرت ہم سب مسلمانوں کے لیے، آپ کا یہ کردار ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ دین کے معاملات پر ہر طرح کی تنگی، مصیبت، پریشانی پر ہم صبر کریں، اس پر استقامت کریں، دین سے پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ اس پر استقامت اختیار کرنا، صبر کرنا، یہ جہاں سرکار کی سنت ہے، ساتھ ساتھ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی مبارک سنت ہے۔